بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، دوستوں، ماں و بہنوں، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات سلام، چند باتیں جو آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا میں چاہتا ہوں، اور اس گھڑی سے بالکل جڑی ہوئی بات ہے، موضوع سے بالکل سٹی ہوئی بات ہے آپ کو بتا کر، چونکہ یہاں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں تمہید و تفہیم باندھوں، کیونکہ میرا مقصد ہے کہ کلپ کو بہت لمبی نہ ہونے دوں، بلکہ چھوٹی ہی کلپ میں بڑی بات معلوم ہو جائے سب کو۔ اسی مقصد کی وجہ سے میں لائیو بھی نہیں آیا، کیونکہ لائیو آنے کا مطلب ہوتا ہے تمام تر لوگوں کا سلام و جواب دینا، ان سب کے سوالات کو جوابات میں ڈھال کر ان کو پیش کرنا تو کافی لمبا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کورونا کے تعلق سے کچھ بات بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل یا ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مصیبت ٹیمپریری ہوتی ہے، پرماننٹ نہیں ہوتی۔ تو مصیبت جس شکل میں بھی آئے اس کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں صرف یہ اپنے دل میں یہ بھروسہ بٹھا لینا چاہیے، اور کامل اعتقادی دکھاتے ہوئے ہمیں اس پر گمزن ہو جانا چاہیے، اور اپنے آپ کا پکا ارادہ کر لینا چاہیے کہ ہم کسی مصیبت سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے، کیونکہ ہم وہ قوم ہے جس کے خدا نے قرآن پاک فرمایا ہے کہ بے شک مصیبت کے ساتھ آسانی ہے۔ اب ایک مصیبت جو ہمارے سامنے کورونا شکل میں آئی ہے، اس کے بارے میں نے بہت کچھ جاننے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ سائنٹیفک ریزن جو اپنے ہیں وہ تو اپنے جگہ پر ہیں، ان کی اپنی کوششیں، اپنی کاوشیں ہیں، وہ جو بھی اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، رزلٹ نکالتے ہیں یا اس کا حل نکالتے ہیں، یہ اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو میں نے کوشش کی کہ میں قرآن و حدیث میں ذرا کھنگالوں کہ کیا اس کا یا اس سے ملتا جلتا کوئی ذکر ملتا ہے۔ تو میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا بہت ہی مشہور و معروف امام، جن کی کتاب صحیح ستہ میں بھی شامل ہے، جن کو ہم اور آپ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے اپنی مسند میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ اور یہ جو امام احمد بن حنبل کی جو مسند ہے، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف سے بھی پہلے کی ہے، یعنی ان سے بھی پہلے یہ حدیث جو ہے وہ عام ہو چکی تھی، ان کی کتاب سے لوگ مشرف، مزین، مصفہ، مزکہ ہو رہے تھے۔ تو بات لمبی نہ کرتے ہوئے سیدھے موضوع پہ آ کر اپنی کلپ کو شارٹ کر کے، کیونکہ میرا مقصد ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور سب تک پہنچانا، ہر ان تک پہنچانا، ہر اس انسان، ہر اس مسلمان تک پہنچانا جس کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں، شاید اس کو اس سے تقویت ملے، شاید اس کو اس سے سہارا ملے۔ تو میں جس طرح اس ماحول میں کسی کی مدد کرنا بھی سہارا ہے، کسی کو آٹا بانٹنا یا غلہ بانٹنا، یا جس طرح سے لوگ ان کی محنت کو سید آل غوث حمدانی کا سلام ہے، جس طرح یہ ایک کام ہے، ایک خدمت ہے، اسی طرح یہ بھی ایک میں کام کر رہا ہوں، ایک مدد کر رہا ہوں، ایک سہارا دے رہا ہوں، ایک امید دے رہا ہوں کہ آپ حدیث شریف نقل فرماتے ہیں جو غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے والد محترم سے سنی۔ والد محترم فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت فرمائی، اور چلتے چلتے یہ حدیث جو کہ مشہور حدیث تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور انہی سے مروی کرتے ہوئے نقل کیا ہے امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند شریف میں، کہ ایک تارہ ہے جس کا ذکر رسول پاک نے فرمایا ہے۔ امام
امام احمد بن حنبل جو اپنے موسیٰ شریف نقل کرتے ہیں اس میں ایک لفظ نجم کا استعمال کیا. نجم کے معنی تارا ہوتا ہے کہ ایک نجم ہے، ایک تارا ہے جو طلوع ہوتا ہے. اور باقی احادیث کی کتب میں باقاعدہ اس کو سریا کے نام سے بھی نبی نے خطاب کیا ہے کہ وہ سریا ہے، وہ تارا سریا ہے. لیکن مسند احمد بن حنبل میں جو میں نے جو نظر سے گزری اس میں صرف نجم کا ذکر ہے اور باقی احادیث میں باقاعدہ سریا کہا گیا ہے. تو وہ نجم یا وہ سریا جب طلوع ہوتا ہے، جس وقت طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونا جب شروع ہوتا ہے تو اس کی برکت سے، اس کے طلوع ہونے کی برکت سے، اس کے طلوع ہونے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنی بھی بلائیں ہوتی ہیں، آفات ارضی و سماوی یا بلا یا وبا، ان سب کو ختم کر دیتا ہے، یا پھر ان بلا یا ان آفات یا ان وبا کو دھیرے دھیرے اٹھا لیتا ہے یا وہ بے اثر کر دیتا ہے، تخفیف فرما دیتا ہے جب وہ تارا نکلتا ہے. سریا جس کا ذکر ہے، نجم تو نجم کو معنی تارا ہی ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ مینشن کیا گیا اس نام سے سریا تارا. آپ لوگ بھی اگر 10-15-20 منٹ کی محنت کریں گے لائبریری میں جا کر، یا آج کل تو گوگل خود ایک لائبریری ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سریا تارا کا ذکر کہاں کیسے آیا ہے اور سریا تارا سے مراد کیا ہے. وہی نجم. تو اس کو جب طلوع ہونے کا وقت آتا ہے اس کا، تو اس وقت جو بلا زمین میں ہوتی ہے یا زمین و آسمان میں، اللہ اس کی برکت سے وہ بلا کو ہٹا دیتا ہے. یہ ایک حدیث ہے. اسی حدیث کو نقل کرتے ہوئے صاحب روح البیان حضرت اسماعیل حقی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر میں. اور یہ فیوض الرحمن کتاب ہے، فیوض الرحمن جو ترجمہ ہے، اس میں جو تفسیر ہے روح البیان کی، صفحہ نمبر غالباً 290 یا 291 ہے، میرے ذہن سے 90-91 کے درمیان 290-291 ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اردو کتاب ہے، عربی میں بھی اس کا نقل ہے، اردو میں اس لیے بتا دے رہا ہوں میں. اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں اردو دان لوگ تو وہ جا کر پڑھ بھی سکتے ہیں. اس میں حضرت اسماعیل حق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو تارا اس کا ذکر ہوا ہے سریا کا، جو ستاروں کی چال کا علم رکھتے ہیں ان کے مطابق وہ نقل فرماتے ہیں کہ وہ تارا طلوع ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ تاریخ ہے جو وہ 12 مئی نکل کے سامنے آتی ہے. یعنی ہر 12 مئی کو جب وہ سریا تارا طلوع ہوتا ہے، اور یہ 3 مہینے کے لیے طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر غروب ہو جاتا ہے، پھر اگلی بار ہوتا ہے. تو جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی برکت سے آفات ارضی و سماوی، بلا وبا، بیماریاں اٹھا لی جاتی ہیں یا دھیرے کم کر دی جاتی ہیں، تخفیف کر دی جاتی ہیں یا بے اثر کر دی جاتی ہیں. یہ اللہ کے اپنی فضل پر ہے، اللہ کی اپنی شان کریمی پر یہ انحصار کرتا ہے کہ وہ ختم کر دیتا ہے یا تخفیف فرماتا ہے یا بے اثر کر دیتا ہے. مگر وہ سوریا تارا اتنا بابرکت ہے، اس کے عوض دنیا والوں کو یہ انعام ملتا ہے. اب یہ جو ہمارے بہت سارے ائمہ گزرے ہیں جو ستاروں کا علم رکھتے تھے، اور ستاروں کا علم یاد رکھیے گا یہ ہجری سے نہیں رکھا جاتا، یہ شمسی تاریخ سے نکالا جاتا ہے، کیونکہ ستاروں کی چال کا تعلق شمسی تاریخ سے زیادہ صحیح نکلتا ہے نتیجہ اس کا. تو اس لیے 12 مئی سے چوکیے گا. یہ مت نہیں کہ ہجری کی بات کیوں نہیں آئی، محرم، ربیع اول اور ربیع ثانی کی بات کیوں نہیں آئی، کیونکہ اس میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں، بدلتا رہتا ہے، تبدیل آتی رہتی ہے. مگر وہ شمسی اور میں وہ ایک دم سے مستقر ہے وہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 12 مئی جب آئے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کی اس فضل سے، تو وہ جو جس کورونا سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ مئی کا مہینہ چل بھی رہا اور 12 تاریخ آنے والی انشاءاللہ، اور رمضان کا مہینہ بھی ہے. رمضان کی برکت اور پھر رمضان میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت، ان کی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے، اور پھر یہ شمسی تاریخ کے مطابق 12 مئی جو طلوع سریا کا وقت ہے، ان سب کی برکت کے عوض انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اس بیماری کو اٹھائے گا یا ختم کرے گا یا بے اثر کرے گا. تو ہمارے لیے یہ حدیث ایک سہارا بن کے، ایک مدد بن کے سامنے ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. رمضان مبارک ہے، سب سے اللہ کا مہینہ ہے، سب سے بڑا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ بھی انشاءاللہ رائے گانے جائیں گے. دعا تو ہمیشہ قبول ہوتی ہے، دعا کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا، نہ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ دعا قبول نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی مصلحت کیا ہے کہ اسی وقت قبول کرتا ہے، اس کے بدلے میں کچھ دیتا ہے، یا گناہ کم کر دیتا ہے، درجات بلند کر دیتا ہے، یا اللہ کی مرضی. مگر دعا خالی نہیں جاتی.
جب عام مہینے میں خالی نہیں جاتی تو پھر یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے اتفاق سے دیکھیے مئی بھی آ رہا ہے، 12 مئی پڑ رہا ہے، سوریا بھی انشاءاللہ طلوع ہوگا تو 3 مہینے تک انشاءاللہ یہ رہتا ہے، دھیرے دھیرے غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بشارت کی طرح ہے، خوشخبری کی طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوریا طلوع اور اس حدیث مبارک کے صدقہ طفیل میں ہمیں اس وبا سے، اس کورونا سے محفوظ فرمائے، بلکہ اس کورونا کو ختم فرما دے اپنے شان کریمی کی صدقہ طفیل، اپنے خدا کو اس کی خدائی کے صدقہ طفیل میں۔ اس کے لیے کوئی بھی گرا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بھی بھاری کام نہیں ہے، وہ تو وہ خدا ہے جو کہتا ہے ہو تو ہو جاتا ہے، زمین و آسمان کا خدا جس کے سوا کوئی موجود نہیں، جس کے سوا کوئی مقصود نہیں، جس کے سوا کوئی مشہود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے، چونکہ بڑھتی جا رہی ہے، میری 10 منٹ کی ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہیں پہ ختم کروں۔ بس ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ لائیو نہ آنے کی وجہ یہی تھی کہ کافی لمبی ہو جاتی، یہ کلپ کو آپ لوگ جیسے بھی، کیونکہ مجھے زیادہ اس میں ٹیکنالوجی نہیں آتی، اس کو جیسے بھی کر کے آپ چھوٹا بڑا کر کے یا اس کی MB چھوٹی کر کے اس کو شیئر کرنا چاہیں تو آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور بہت ضروری کیونکہ یہ ایک سہارا ہے، یہ بھی ایک مدد ہوگی ان لوگوں کے لیے جو پریشان ہیں اس حال سے۔ اور اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں اس کا حوالہ تو آپ لوگ خود بھی کتاب کا نام میں نے بتا دیا، اس میں اسی کی تفسیر میں اسی حدیث کو کوٹ کیا گیا ہے جو تمام لگ بھگ بہت ساری احادیث کی کتب میں موجود ہے، لیکن جب تفسیر روح البیان میں اس کو خلاصہ کیا جاتا ہے کہ 12 مئی کے ساتھ اس کو منسلک کیا جاتا ہے، اور اس کا جوڑا جاتا ہے کہ یہ 12 مئی ہی کو طلوع ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے بزرگوں، گھبرانے کوئی بات نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ وہی مئی ہے، اور یہ وہی 12 تاریخ آنے والی ہے جس میں انشاءاللہ سوریا تارہ طلوع ہوگا اور یہ بلا ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے اور آپ کی دعاؤں صدقہ طفیل میں، اور اللہ والوں صدقہ طفیل میں، نیک بندوں صدقہ طفیل میں ہمیں اس وبا سے، اس بلا سے نجات فرمائے، اور ہمارے ایمان کو عقیدت، محبت اور نور ایمان سے منور و مجلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ کثیرا کثیرا۔